انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین واقعات میں سے ہے، لیکن ہمارے دین نے ہر چیز میں ہمیں افراط اور تفریط سے بچایا، اعتدال کا راستہ عطا فرمایا۔ لہذا ہمارے دین میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز مت نکالو، جو بات جس درجے میں ہے اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی، لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا۔ کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھئی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27ویں رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ ویسے ہی جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں اس میں بھی جاگے، اس میں بھی عبادت کریں۔ اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی۔ اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے کہ اب تک انبیاء کرام علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ ہوتا تھا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا تھا، کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا، وحی کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت برتی کہ خود اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور کس شان سے طلب فرمایا کہ ایک رات کی مختصر سی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو، محبوب ترین پیغمبر کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے گئے، اور اس بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع، ان کی روحوں کا مجمع جمع فرمایا، اور حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ان کی نماز پڑھوائی، اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7 آسمان، اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ اب اس سے آگے جانے کی ہمارے اندر مجال نہیں، اور پھر براہ راست
اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا ہوا. کیا باتیں ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئے. میان عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبین ہم خبر نے. اللہ تبارک و تعالی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، فرماتے ہیں کرامن کاتبین ہم خبر نیز. وہ فرشتے جو انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں، اس لیے کہ اس مقام پر پہنچے تھے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، جہاں فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے. اس مقام پر پہنچے. کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا ہے. البتہ جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تحفہ عطا فرمایا. یوں لگتا ہے واللہ عالم کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارگاہ الہی میں باریابی ہوئی تو شاید اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کیا ہو کہ اللہ آپ نے مجھے تو یہ مقام عطا فرما دیا، یہ مقام بلند عطا فرما دیا، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کو جس کی فکر مجھے ہر آن ہر لمحے دامنگیر ہے، اتنی دامنگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم امت کی فکر میں اپنی جان گھلا بیٹھو گے؟ تو اس امت کے لیے میں کیا لے کے جاؤں؟ آپ نے مجھے تو اس مقام پر سرفراز فرما دیا، میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز تمہیں تمہاری امت کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہاری امت کا ہر فرد وہ معراج کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ تحفہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جاؤ امت کے لیے. یہ 5 نمازیں، ان کو فرمایا گیا حدیث میں الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. یعنی جب اللہ کا بندہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، پیشانی ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے اس وقت جب کہ سجدہ کر رہا ہو. ہمارے حضرت مجذوب صاحب خواجہ عزیز صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسماں کر دوں. جب پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر لگا دی تو یہ زمین آسمان بن گئی. کہاں پہنچ گیا انسان؟ سر پر قدم حسن قدم بر کلہ تاج. سر بر قدم حسن، حسن کے قدموں پر سر. حسن تو حقیقت اللہ کا حسن ہے، اللہ جل جلالہ کا حسن ہے. اس کے قدموں پر سر ہو تو سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج. جس نے اپنا سر حسن کے قدموں پر رکھ دیا، اللہ جل جلالہ کے قدموں پر رکھ دیا، اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا، اس کے قدم تاج و تخت کے اوپر ہوتے ہیں. سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج. دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ سجدے کی قدر نہیں پہچانتے، سجدے کی حقیقت نہیں جانتے، سجدے کو سجدے کی طرح ادا نہیں کرتے. اس کی وجہ سے سجدے کی نہ لذت محسوس ہوتی ہے، نہ سجدے کے
آثار محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ پیشانی ٹیک کر دھیان سے کہہ دو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ دیکھو سجدے کی حالت میں سکھایا گیا سبحان ربی الاعلی کہنا، رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ حالانکہ رکوع کے اندر آدمی بلند ہوتا ہے نسبتاً زمین سے، اور سجدے میں بالکل زمین سے جا کے مل جاتا ہے۔ سب سے نچلی حالت سجدے کی ہوتی ہے، اس نچلی حالت میں کہا جا رہا سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ پروردگار جو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، جس کی شان بلند ہی بلند ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس اعلیٰ کی چوکھٹ پر میں نے اپنا سر رکھا ہے، تو اس کی چوکھٹ پر جب سر رکھا ہے تو وہ اعلیٰ ہے، اس اعلیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھا ہے، تو اعلیٰ ذات جو ہے وہ میرے اس سر پر رکھنے کو رائگاں نہیں جانے دے گی، بیکار نہیں جانے دے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ سجدے میں خاص طور سے نفلی نمازوں کے ساتھ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرمائی ہیں یا قرآن میں جو آئی ہیں دعائیں، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور دوسری دعائیں۔ تو سجدے کی حالت میں دعا کرنے کا اور ہی لطف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لیے شب معراج میں یہ سجدوں کا تحفہ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو حد سے تجاوز سے محفوظ فرمائے،